السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 16 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ السلام۔ 2 ممتاز علماء سمیت 7 افراد گرفتار، پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا۔ وادی کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 ممتاز علماء سمیت 7 افراد کو پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی PSA کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ قانون بغیر کسی مقدمے کے 2 سال تک احتیاطی حراست کا اختیار دیتا ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے جمعرات کو دی ہندو کو بتایا کہ PSA کے تحت اب تک 2 مذہبی شخصیات اور جماعت اسلامی کے 5 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں تحریک صوت الاولیاء کے سرپرست مولانا عبدالرشید داودی اور جمعیت اہل حدیث کی سرکردہ شخصیت مولانا مشتاق احمد ویری ہیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق گرفتار علماء کو وادی کشمیر سے جموں کی جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ذرائع نے کل عدم جماعت اسلامی کے گرفتار ہونے والے 2 سرکردہ کارکنوں کی شناخت فہیم رمضان اور غازی معین الدین کے نام سے کی ہے۔ جمعرات کی شام تک سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے حراست میں لیے جانے کی وجوہات کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں گراوٹ اور ٹرانسپورٹیشن میں رکاوٹوں کے باعث میوہ صنعت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اردو زبان میں کیے گئے ایک ٹویٹ میں کہا، سیب کی گرتی قیمتوں اور ٹرانسپورٹیشن میں رکاوٹوں کی وجہ سے یہ صنعت تقریباً تباہی کے دہانے پر ہے۔ ان کا ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ باغبانی کشمیر معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور سرکار اپنی لاتوجہی سے اس صنعت کو ختم کر رہی ہے۔ سرکار کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے تاکہ معیشت کو بھی بچایا جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ قومی شاہراہ پر میوے سے لدی گاڑیاں کئی دنوں سے رکی پڑی ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 2 گھنٹے چلا سروے۔ 15 ستمبر کی صبح انڈیا کے بڑے اور تاریخی مدارس میں شمار دارالعلوم ندوۃ العلماء میں انتظامیہ کی ٹیم سروے کے لیے پہنچی۔ افسران کے پہنچتے ہی وہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے انتظامیہ سے جڑے لوگوں اور مقامی میڈیا اہلکاروں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ سروے ٹیم نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے الگ الگ محکموں میں تقریباً 2 گھنٹے تک جانچ پڑتال کی اور کچھ ضروری دستاویزات کھنگالے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وائس پرنسپل مولانا عبدالعزیز ندوی نے مدرسے کے سروے سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ حکام سے چھپانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اسے چندے سے چلاتے ہیں۔ جو کچھ حکام نے مانگا تھا وہ انہیں فراہم کر دیا گیا۔ ایک میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سروے کی ٹیم نے مدرسے میں بچوں کی پڑھائی سے لے کر ان کی رہائش، کھانے پینے کے انتظامات اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس دوران مدرسے کو ملنے والی مالی امداد کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ مدرسے کے ذمہ داران سے سوال کیا گیا کہ انہیں فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے اور اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرناٹک حجاب معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کرناٹک حکومت کو تعلیمی اداروں میں یونیفارم لازمی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تفصیلات کے مطابق حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والے مسلم فریق کے وکیل نے دلیل دی کہ ریاست کے پاس یونیفارم نافذ کرنے یا حجاب پر پابندی لگانے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس پر جسٹس ہیمنت گپتا اور سدھانشو دھولیا کی بینچ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ ان کا سرکولر کسی بھی قانونی شک کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے درست نہیں ہو سکتا۔ متھرا میں ایک اور مسجد کو ہٹانے کے لیے درخواست۔ متھرا کی ایک عدالت میں ایک درخواست داخل کی گئی ہے جس کے ذریعے مغلیہ دور کی ایک اور مسجد مینا مسجد کو ہٹانے کی گزارش کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ یہ مسجد شری کرشنا جنم بھومی کمپلیکس کی مشرقی جانب واقع ٹھاکر کیشو دیو جی مندر کے ایک حصے پر بنائی گئی ہے۔ اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کے قومی خازن دنیش شرما نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ متھرا کے سول جج جیوتی سنگھ کی عدالت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرناٹک کی قانون ساز کونسل میں تبدیلی مذہب مخالف بل پیش کر دیا گیا ہے۔ کرناٹک کے وزیر قانون جے سی مدھو سوامی نے کہا، ہم اپنے مذہب کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس بل کو جبری تبدیلی مذہب پر روک لگانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی کی آزادی پر قدغن نہیں لگا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ کرناٹک کی قانون ساز کونسل میں منظوری حاصل ہونے پر اس بل کو کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔
ایک تیسری خبر میں اتر پردیش کے ماہی پروری کے وزیر سنجے نشاد نے کہا ہے کہ مندروں کے قریب واقع تمام مساجد کو ہٹا دیا جانا چاہیے۔ سنجے نشاد کے الفاظ میں، جہاں بھی مندر ہیں اور وہیں مسجد بنی ہوئی ہے، ساری مسجدوں کو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے آپ جس طرح رام مندر سے ہٹ گئے ہیں اور رام مندر آرام سے بن رہا ہے اور مسجد الگ سے بن رہی ہے، ویسے ہی ہر مندر کے قریب سے مسجد کو ہٹ جانا چاہیے۔ سنجے نشاد نے مزید کہا کہ اگر وہ مذہبی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی مسجد بنا کر سکتے ہیں۔ سنجے نشاد کا یہ بیان گیان واپی کیس میں وارانسی کی ایک ضلعی عدالت کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایک انڈین جاسوس کی کہانی جنہیں اپنے بھی اپنانے سے گریزا ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے حکومت کو ایک ایسے شخص کو 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں 1970 کی دہائی میں انڈیا کی ایک خفیہ ایجنسی نے جاسوسی کی غرض سے پاکستان بھیجا تھا، جہاں وہ پکڑے گئے اور انہیں جاسوسی کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کو عجیب حقائق اور حالات پر مبنی قرار دیتے ہوئے محمود انصاری نامی شخص کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم تو دیا، لیکن اپنے فیصلے میں عدالت نے محمود انصاری کے انڈین جاسوس ہونے اور جاسوسی کی غرض سے پاکستان مشن پر جانے کے دعوے کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ محمود انصاری کا تعلق انڈیا کی ریاست راجستھان کے شہر کوٹا سے ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل وکرمجیت بینرجی نے اس بات پر زور دیا کہ انڈین حکومت کا انصاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر انصاری کے وکیل سمر وجے سنگھ نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تمام تر ثبوت جیسا کہ محکمہ ڈاک، اسپیشل بیورو آف انٹیلیجنس اور محمود انصاری کے درمیان تمام تر رابطوں کی تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کی، جس سے ثابت ہوا کہ انصاری نے اسپیشل بیورو آف انٹیلیجنس کے لیے کام کیا اور اسی بنیاد پر انہیں معاوضہ ادا کرنے کے احکامات جاری ہوئے۔ انصاری کے وکیل نے مزید بتایا کہ ان دستاویزات کی بنیاد پر عدالت کا موقف تھا کہ ہاں وہ جاسوس تھے، لیکن یہ حکومتی پالیسی ہے کہ ہم انہیں براہ راست یہ نہیں کہہ سکتے، لہذا جس طرح حکومت نے ان کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا، ہم بھی ان کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی حکومت اپنے خصوصی ایجنٹوں کو قبول نہیں کرتی، کوئی بھی حکومت ان کی ملکیت نہیں لیتی، شاید یہ صحیح نہ ہو لیکن یہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ دوسری جانب محمود انصاری نے کوٹا شہر سے BBC سے فون پر بات کرتے ہوئے اس فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دیا، تاہم ان کی بیٹی فاطمہ جو اپنے والد کی پاکستان میں گرفتاری کے وقت فقط 11 ماہ کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو پورا انصاف نہیں ملا۔ یہ انڈیا ہے، ہنڈیا نہیں ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے بدھ کے روز کہا کہ مرکزی حکومت کو انڈیا کو ہنڈیا میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے امت شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ انڈیا ہے، ہنڈیا نہیں ہے۔ واضح رہے کہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ہندی زبان پر وزیر داخلہ امت شاہ کے ان تبصروں کا جواب دے رہے تھے جن میں امت شاہ نے کہا تھا کہ ہندی زبان پوری قوم کو ایک سرکاری زبان کے طور پر اتحاد کے دھاگے میں اکٹھا کرتی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مہنت نریندر گیری خودکشی معاملے کی جانچ کر رہی CBI کی ٹیم جمعرات کو کوالالپور واقع باگھمبری مٹھ پہنچی۔ CBI کی ٹیم نے انتظامیہ، پولیس، بینک افسران اور مٹھ کے سنتوں کے سامنے مہنت کے کمرے کا سیل بند تالا کھولا۔ کمرے سے تقریباً 3 کروڑ روپے، کروڑوں کے زیورات اور کروڑوں کی زمین کے کاغذات اور کارتوس ملے۔ نقدی، زیورات اور زمین کے کاغذات کو نئے مہنت بلویر گیری کو سونپ دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ باگھمبری مٹھ کے مہمان خانے میں مہنت نریندر گیری کی لاش 20 ستمبر 2021 کو پھندے پر لٹکی ملی تھی۔ اس معاملے میں CBI نے جانچ کی تھی۔ جانچ کے بعد CBI نے مہنت کی خوابگاہ کو سیل کر دیا تھا۔ نئے مہنت بلویر گیری نے کمرے کا تالا کھولنے کے لیے کورٹ سے اپیل کی تھی۔ کورٹ کے حکم کے بعد CBI ٹیم جمعرات کو دن میں مٹھ پہنچی۔ یوکرین سے لوٹنے والے انڈین میڈیکل اسٹوڈنٹس کو مودی حکومت نے دیا جھٹکا۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد وہاں بڑی تعداد میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے انڈین طلبہ وطن واپس لوٹ آئے تھے۔ اس کے بعد سے ہی مرکز کی مودی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں ملک میں ہی اپنی ڈگری مکمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس تعلق سے ایک عرضی سپریم کورٹ میں بھی داخل کی گئی تھی جس پر عدالت نے مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ کل اس معاملے میں ہوئی سماعت کے دوران مودی حکومت نے اپنا جواب داخل کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ان طلبہ کو انڈیا میں داخلہ دے پانا
قانوناً ممکن نہیں ہے۔ مرکزی حکومت نے مزید کہا کہ یوکرین گئے طلبہ یا تو کم نمبر آنے کے سبب وہاں گئے تھے یا سستی تعلیم سے متاثر ہو کر گئے تھے۔ ایسے میں اگر ان کو انڈیا کے بڑے کالجز میں جگہ دی گئی تو یہ دوسرے باصلاحیت طلبہ کے ساتھ غلط ہوگا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دہشت گردی کے الزامات کے تحت گزشتہ 16 سالوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ایک مسلم شخص کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اطلاع یہاں ممبئی میں عرضی گزار کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر کے قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ مولانا گلزار اعظمی نے دی۔ مولانا گلزار اعظمی نے کہا کہ عرضی گزار اسلام منڈل کا تعلق مغربی بنگال سے ہے اور وہ گزشتہ 16 سالوں سے یو پی کی مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا۔ ایک تیسری خبر میں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پنجاب لوک کانگریس کے سربراہ کیپٹن امریندر سنگھ 19 ستمبر کو اپنے بیٹے بیٹی اور پوتے سمیت بی جے پی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کی پارٹی باضابطہ طور پر بی جے پی میں ضم ہو جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق کیپٹن امریندر سنگھ کے ساتھ پنجاب کے تقریباً 6 سے 7 سابق ایم ایل اے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔